السلام علیکم ناظرین، واقعہ معراج تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے عہد، زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تھا تاکہ ان کی امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کی ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں، اندھوں اور یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی قدرت سے فیض یاب تھے۔ جب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ امت محمدیہ چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ٹائم اینڈ سپیس کے اصولوں اور وسعتوں سے نکل کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور حضور کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ناظرین گرامی، واقعہ معراج ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی اور یہ 27 رجب کی شب کا واقعہ تھا، لہذا حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر غسل دیا اور اسے دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گوشت دراز سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا تھا، پس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براق سے نیچے اترے اور اس کی لگام کو اس ستون سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنی سواریوں کی لگام باندھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا جہاں کچھ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر آپ اس سفر میں کائنات کی آخری حد سے بھی باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی گئیں، شرک کے سوا تمام گناہوں کے معافی کا امکان بتایا گیا اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو تعلیم فرمائی گئیں۔ اس سفر کی واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر کچھ اس حالت پہنچے کہ روایات کے مطابق ابھی آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کے وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ ناظرین گرامی، معراج کے اس عظیم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی تھی؟ علماء اور مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے، برق چمک کو کہتے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید، چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کی مانند اس کی رفتار ہے۔ کچھ روایات کے مطابق براق خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا تھا اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتا تھا۔ امام ترمذی نے ایک کی روایت نقل کی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق آپ کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا، لہذا جبریل امین نے اس سے کہا کہ ٹھہر جا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے تجھ پر سوار نہیں ہوا، لہذا جب تاجدار کائنات محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر اور مسرت سے ناچنے لگا کہ آج اسے اس عظیم شخصیت کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے کی مانند ہے اور انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن قرون وسطی یعنی خصوصاً بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت کے مسلمان فنکاروں، شاعروں اور مصوروں نے جس طرح براق کی تصویر کشی کی ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت یا تاریخ کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں۔ ان پینٹنگز میں عام طور پر براق کو ایک ایسے مافوق الفطرت گھوڑے جیسا بنایا گیا ہے جس کے سر کی جگہ ایک عورت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی دلیل اسلامی روایات سے تو نہیں ملتی۔ البتہ دوسرے مذاہب اور قوموں میں اس طرح کی دیویوں کی خیالی تصاویر ملتی ہیں اور ممکن ہو کہ اجمی مسلمانوں نے انہی تصویروں سے متاثر ہو کر انہیں براق پر چسپاں کر دیا ہو، جبکہ براق نر تھا یا مادہ اس کے متعلق بھی کوئی مستند شواہد موجود نہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی اطلاع آپ کو بر وقت مل جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔